على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم مل کر درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خون تم کو جو گرا ہے تو درود پڑھو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے میں نے بھی دامن ہے پسارا میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میرے جھولی بھر دو یا خواجہ میری 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 جھولی بھر دو
سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ صدقہ خاتون جنت کا صدقہ نے خاتون صدقہ خاتون جنت کا یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 مجھ کو عشق رسول عطا ہو خواجہ نظر کرم سے بنا دو مجھ کو عشق رسول عطا ہو خواجہ نظر کرم سے بنا دو شاہ مدینہ کا دیوانہ شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری دونوں آفت دور ہو خواجہ دونوں آفت دور ہو خواجہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 دے دو تم عطار تو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ ہر سودی کا بجا کے ڈنکا ہر سودی کا بکان ہر سودین کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Please recite after me الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة قال الاعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله. Intention of a believer is better than his action, and the good intention will take a person to paradise. So always try to make good intention, and definitely intention is also a knowledge. And we have to learn intention, knowledge as well, like we learn the other knowledges. And for this you have to sit with those who have a knowledge of intention. Alhamdulillah, by the grace of Allah Almighty, when we travel in Madani Kafle, we learn the knowledge of intentions as well. Like we are coming in the masjid, we all sitting here for a specific time period, maybe 1.5 hours, 2 hours maximum. But every individual sawab is different because of their intention. Those who have a knowledge of intention, even they are sitting here for 1.5 hours,
or just for maybe 1 hour, but they are getting piles and piles of good deeds. But those who don't have the knowledge of intention, even they are sitting here for 4 hours and 5 hours, but because they don't have a knowledge of intention, they sawab maybe like this. So it's very important that we have to learn the knowledge of intention. Make your habit to travel in Madani Qafla and sit with those who have a knowledge of intention, and inshallah, you will gain the rewards as well, inshallah. Inshallah. There are countless virtues and blessings to send peace and blessing on the best of creation, the noblest creation, the greatest of creation, the purpose of creation, the cause of creation, the first of creation, our light and our lantern, the sun of guidance, the essence and soul of our life, the comfort and coolness to our eyes, the one in whom our hopes and salvation lie, the one who journeyed through the seven skies, the one whose face is more beautiful than the sunrise, who is owner and the distributor of paradise, our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه أجرا. Whoever sent peace and blessings upon me once, Allah Almighty showers 10 mercies upon him. ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة. Whoever sent peace and blessings upon me 10 times, Allah Almighty showers 100 mercies upon him. Now this is multiplication. And the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِيَةً. Whoever sent peace and blessings upon me 100 times, what is the reward? وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِيَةً كَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنِهِ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. So whoever sent peace and blessings upon me 100 times, the two najah, two salvation, بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ. The two salvation for that person, one from hypocrisy and one from hell. وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. On the day of judgment, he will be raised amongst martyrs. Shuhada ke saath usko uthaya jayega. Those who only send peace and blessing on 100 times. Imagine those who send 1,000 times Durood Sharif, 500 times Durood Sharif, 10,000 times Durood Sharif. Even pious people, you read their biography, they used to send every day 100,000 times Durood Sharif. We all have time, but there are no priorities in our life. So much blessings, so much sawab, so much reward to send peace and blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have time for social media, we have time for YouTube, we have time for Facebook, we have time for news, we have time for articles, we have time for TV, we have time for everything. But what about the time for the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam? Time to send peace and blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, the person who sent peace and blessings upon me 1,000 times, he will not die until he sees his place in Jannah. You will see your place in Jannah. In dunya, just send peace and blessings 1,000 times a day. It will only take 15 minutes. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Not a big deal. It's just about the mindset. The main problem is we're running after time management. Time management comes after the mind management. You have to manage your mind, then the time will manage itself. First of all, you have to make your mind. Rule your mind, otherwise it will rule you. And when the mind will start ruling you, it will destroy you. There's a very simple calculation. So those who have a mindset that he will send peace and blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are getting all these blessings and the mercies of Allah Almighty. You want the solution for all your problems? There is one solution. To send peace and blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Your problems, your difficulties, your calamities, your illnesses, everything will be gone because of the blessings of sending peace and blessing on the best of creation sallallahu alaihi wasallam. To make habit inshallah and make good intention that we will send peace and blessings on a regular basis on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. भेजेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला कितनी दफा भेजेंगे? How many times? 313 313 times.
मिनिमम। लेकिन असल में तो बात ये है क्या पेश करे जाना, क्या चीज हमारी है। सुभान अल्लाह। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। Nothing is ours. We as a Muslim, we receive this Quran, we receive these blessings, every blessing of this world because of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. उसके लिए फिर कंजूसी क्या करनी है? जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह हमको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। The renowned saintly Sheikh Muhyiddin Chishti Rahmatullah Alayhi, Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullah Alayhi, in other words we call, passed away on the 6th of Rajab. It is the mercy of Allah that He allows us to remember, love and show honor to the saints of Islam. The final Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty declares, I greatly love those who love one another to please me. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said on the day of judgment, those who love each other to please Allah Almighty shall be upon pillars of red rubies, with 70,000 rooms upon each pillar. When they look downwards, their beauty shall fill the homes of the people of paradise, the way sunlight fills the homes of the people of the world. The people of paradise will say, come, let us visit those who loved each other for the sake of Allah Almighty. Then they will see their faces shining like the moon of the 14th night. They shall be wearing green clothes and will be written on their forehead, these are those who love each other for the sake of Allah Almighty. These are the blessings will be received by those who love each other for the sake of Allah. We don't love each other for the sake of Allah. There's a question. We always have some kind of benefit from each other. That's why we give respect. I need nigrani, I need zimmedari. If I attend Nida, I will become a famous person. That's why we go and meet. We don't meet for the sake of Allah. And those who meet for the sake of Allah, there is a huge reward for them. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam has said, those who love each other for the sake of Allah, meet and shake hands and send peace and blessing upon me. Before they separate from each other, Allah Almighty will forgive their past and future sins. Your sins will be forgiven just for the sake of Allah when you meet each other. But there is always an agenda behind it. When we meeting each other, always try to take benefit. This is always on the back on our mind कि मुझे कुछ फायदा लेना है. Even we go on the funeral, there is something behind. If I don't go, he will not come. If I attend this gathering, then they will attend my gathering. Where is the pleasure of Allah Almighty? And these all blessings are for those who only purely love each other for the sake of Allah. May Allah Azza wa Jalla grant us this blessing. Seriously, we need to clear this our heart. When we meeting each other, why we are meeting each other? Why we giving salam? What's the reason we are going? There's another beautiful narration. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, a person set off to meet his religious brother. Allah appointed an angel in human form to await him on the path. And when the person passed by, the angel stopped him and asked, where do you intend to go? And the person replied, I am going to meet my brother. Is there any task you wish to attain with him? The angel inquired. No, the person replied, there is no task. Any business? No. Any relationship? No. Any favor he has done upon you? No, why you are going? And he replied, I'm going there. I love him for the sake of Allah, and the love of Allah, I'm going to meet him. Subhanallah. And look at the reply. The angel exclaimed, without doubt, I am an angel sent by Allah Almighty. I have come to inform you because you love your religious brother to please Allah. By way of this, Allah also loves you. Subhanallah. Seriously, this is a great catalyst. This is a great glad tidings for those who love each other for the sake of Allah. Think about when the last time we meet each other for the sake of Allah. Alhamdulillah, when you attain the gathering of dawateislami, there is no hidden agenda. I don't need anything from you. You don't need anything from me. Apart from the love of Allah and the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is nothing. I'm not going to benefit you of this world. I'm not going to give you, I'll make you a counselor or a chaudhary of this masjid.
We all meeting for the sake of Allah. And when you are meeting for the sake of Allah, all these rewards for you. Another problem when we meeting for the big personality, I want to be famous. Is another problem. It doesn't matter what I have to do. I have to become a TikToker, I have to become a YouTuber. I want to be half naked, no problem, Maazallah. That's what's happening. They're doing all sorts of sins just to get a few likes and to become a famous person. I want this, I want this, but where is the pleasure of Allah? What is the intention behind it? I'll give you a very simple formula. Want to be famous? For how many people? 1 million, half million, 200, 300,000? Want to be famous? Then become a servant of Allah. And wallah, all the angels in the heaven will know your name. Will become famous like this. Become like this. Why you become like these people? Just for few likes. I want to do this, I want to do this. Become a true servant of Allah. Love each other for the sake of Allah. And you will get all these rewards, inshallah. Amir Ahl Sunnah Dawat Barakatum Aliyah has profound love for the companions, Ahlul Bayt and the saints of Islam. This deep love also applies to Khwaja Muhyiddin Chishti Rahmatullah alayh, about whom he has written poetry and many booklets, alhamdulillah. Every year, from the 6th Rajab, the day Khwaja Muhyiddin Chishti Rahmatullah alayh passed away, Maulana Ilyas Attar Qadri Damat Barakatum Aliyah conducts 6 Madani Muzakre to commemorate this. He discussed the saints of Islam, also his sacrifices, also the miracles of Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullah alayh. May Allah Almighty preserve our love for the saints. May He grant Maulana Ilyas Attar Qadri Damat Barakatum Aliyah long life for the sake of Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullah alayh. Ameen. Khwaja Muhyiddin Chishti Rahmatullah alayh. Now there's more biography, brief biography. Our youngsters, our people, they know the biography of the Prime Minister, this person and this person. There is no benefit for you. You're learning a person living in America and Canada, they don't know about you. What's the point of learning about that person? Learn the history of Islam, saints of Islam, companion Ridwan, Ahlul Bayt, about the prophets. They will benefit you in this world and the hereafter. We're wasting our time for no reason. Do we know when he born? Do we know what age, what achievement he has done? We have no idea for that. But we know the Falah footballer eating this many proteins. He's doing this, he's doing this. We know all these things. But what about the 10 companion Ridwan? We don't know the names. Even one day the Muslims, there was a question was asked. Even the people, they don't know the 10 names of the prophets. किसी ने कुछ पूछा तो माज़अल्लाह वो कुछ और ही बता रहा. That was the status of the Muslim. Sorry to say, because we are so far away from Islam. Alhamdulillah, dawateislami is bringing back us. It's bringing back. That's why masajid are there. Building masajid every day. 2 masajid per day, all around the world. Why? Because the house of Allah Almighty. Come in the house of Allah. You will protect your iman and aqidah. You will not save your iman and aqidah on the corner shop, or a snooker club, or on an Xbox, or somewhere else. Your iman and aqidah will be saved by the scholars. Your iman and aqidah will be saved by the masajid of Ahl Haq and Jamiatul Madina and the Madrasatul Madina. That's why dawateislami is opening madaris and madaris Jamiatul Madina all around the world. Khwaja Muhyiddin Chishti is a standout name from the 6th century. After Hijrah, he was born in 537 AH, Sanjar, in the historical region of Sijistan. This is also, he commonly has the Sanjar attached to his name. His birth name is Hassan and his famous title include Muhyiddin, Khwaja Gharib Nawaz, Sultanul Hind, Warisul Nabi and Ataj Rasul. His title Khwaja is a Persian word meaning chief or master. He is also a Najibut Tarfain, which means both his parents are from the lineage of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Khwaja Muhyiddin Chishti passed away at the age of 96 on Monday, on the 6th Rajab, 633 AH. A beautiful thing you can learn from it. His students were waiting for him, the Sheikh, to come and lead Fajr Salah. When he did not come, after quite a while, they opened the door to his room
To their heartbreak, they found the great saint had passed away. Now the question is here, the age of Khwaja Sahib, 96 years old. And students waiting that he will lead for his son. Our 30, 40, 50 years, too cold, -3, 96 years old, and still leading the Salah, Fajr Salah. Question me and you need to ask ourselves, when the last time after, apart from the Ramadan, we read Fajr in the masjid, with Jamaat, without any Ijtima or anything. We come in the cold and say, no, we need to read Fajr Namaz. When the last time? At the 96th age of Khwaja Sahib, he's still leading the namaz. ये सीखने की बात है. नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है. जिसकी जिंदगी में नमाज ही नहीं, उसकी जिंदगी में बरकत काय की है. Everybody is crying, everybody is, I've got problem, got no blessing, this thing happening. किसी ने मैजिक कर दिया, my children, they are not listening to me, my wife not listening to me. The first question me and you need to ask, are we obeying the commands of Allah Almighty? Because if you're not obeying the commandments of Allah Almighty, your son, your daughter, your wife will never obey your commandments. ये एक उसूल है. जब आप अल्लाह के फरमाबरदार नहीं है तो आपकी औलाद कभी आपकी फरमाबरदार नहीं होगी. Become the true slave and servant of Allah Almighty. फिर सारी चीजें आपकी बन जाएंगी. Khwaja Sahib रहमतुल्लाह अलैह, the people present at the time say that the word Habibullah Mata fi Hubbillah were written on his forehead, which means the beloved of Allah has passed away in the love of Allah. Subhanallah. His world famous shrine is found in the city of Ajmer in India. Khwaja Sahib loved Islamic knowledge. He was only 15 when his father passed away. After which he received an orchard and watermill inheritance. He sold both along with every other position he had and distributed his earning among the poor. After this, he set out to learn Islamic knowledge. हमारे 15, 16, 18, 20, even 50, I've got this thing to do. 15 years age, his father passed away. But look at his sacrifices for deen. Love for Allah, love for Rasulullah, love for Islam. He done so much sacrifices. He first went to Samarkand, Uzbekistan and memorized the Quran. His initial learning, हमारे यहाँ क्या होता है, किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए, बेटा अब तू नहीं पालना है. It's only you. Look at your sisters, look at your mother. It's only you, no one else. Leave everything. Don't go masjid. Don't read Quran Pak. Don't go and find a job. You have to do all these things. Allah Almighty, those who trust Allah, they have a better life. They have a best life in this world. The problem is we don't have a true trust on Allah Almighty. Until we realize that it is only Allah who is the source of peace, we will never be able to attain a true peace of mind. There are no sad endings for those who trust Allah. हमारी जिंदगी से ये खत्म हो गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम. Wallah, once you start the way it should be, trusting on Allah Almighty, you will start getting the sustenance where जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें वहां से रिस्क अता करेगा. अल्लाह पे भरोसा तो करो यार. जो पत्थर के अंदर जब कोई जगह नहीं है, आप पत्थर तोड़ते हो, उसके अंदर से कीड़ा निकलता है. There is no space. Even के हवा भी नहीं जाती उसके अंदर. जो रब उस कीड़े को रिस्क देने पर कादिर है, जो पत्थर के अंदर है, तो क्या वो आपको नहीं देगा? लेकिन क्या हो गया कि हमारा माइंडसेट ही अलग हो गया. पैसा पैसा पैसा, nothing else. पैसा आपको कोई क्या दे रहा था? You can't buy manners, you can't buy love with money. ऐसे ही है ना. You can't buy respect with money. You can't buy good character with the money. You can't buy loyalty with the money. You can't buy trust with the money. You can't buy patience with the money. You can't buy common sense with the money. When you can't buy these things, then why we are after the money always? हम उस चीज के पीछे भागे कि जिसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है. इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर. रब्बे करीम हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे हो सकता है. आप उसकी वजह सब कुछ आपका हो जाएगा. ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, he memorized the Quran. His initial learning was overseen by Sheikh Sharfuddin rahmatullah alayh. His passion for knowledge increased the more he learned. After his stay in Samarkand, he went to Bukhara and became the student of Sheikh
Hassanuddin Rahmatullah alayhi. We travel for only knowledge. But these people, جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے سفر کیا. آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام ہمارے ذہنوں میں، ہماری مسجدوں میں ہے. Their father, their mother, their grandfather, their teachers, their sheikh, we all know about their history. But those who always after the world, آپ دیکھ لیں کیا ہے ان کا نام کیا، کچھ بھی نہیں پتا. یہ بھی نہیں پتا کہ قبریں کہاں ہیں ان کی. دولت قارون کے پاس بھی تھی، شداد کے پاس بھی تھی، حمان کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی تھی. But what happened? ایک دولت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. سبحان اللہ. ایک دولت صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس بھی تھی. لیکن غور کریں، they were leading as a role model of Muslim. پوری حکومت چلا رہے، امامت بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں، مدنی قافلے آ رہے ہیں، ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، اسلام کو بھی پھیلا رہے ہیں. ان کے پاس تو ٹائم تھا. میری 2 دکانیں ہو جائے, I don't have time to go in مدنی قافلے. I can't find time to come in masjid because I opened another shop. I have this business, I have this business. But look at the history of Islam. Wallah, you will find many examples. The following Imam Azam Abu Hanifa Rahmatullah alayhi was a great businessman of his time. اور اتنے بڑے امام ہیں. امامت, امام مسائل حل کر رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, اور بہت بڑا بزنس ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری چیزیں اس کی ہو جاتی. ایک دفعہ ہو کر تو دیکھو. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ just 5 years or so, he had learned all the common sciences of the time, also the spirituality, and graduated as a scholar. He then gave an oath of allegiance to Sheikh Usman Harwani Rahmatullah alayhi. یعنی ان کے 20 years تک وہ اپنے شیخ کے ساتھ رہے. آج کے دور میں شیخ پیر صاحب بنانا ہے, کیوں بنانا ہے, وہ I've got this problem, I need to find a sheikh. اچھا جی کیا ہوا یار, میں نے فلاں کو شیخ بنایا تھا نا, ماں میری بیماری دور ہو گئی, چلو اس کو بناتے. بیماری دور نہیں ہے یا کسی اور کو ڈھونڈتے. شیخ اس لیے تھوڑی بنایا جاتا ہے. You don't know the concept of the peace. You don't know why you become a murid. پھر تو کسی پیناڈول کی گولی کو بھی بنا لو, آپ کے سر کا درد دور کرتی ہے. کسی اینٹی بائیوٹک کی بھی بنا لو, آپ کی بیماری دور کرتی ہے. The sheikh will save your iman and aqidah. The most needy time at the time of your death. He will come inshallah and he will save your iman and aqidah. شیخ کی ضرورت اس وقت ہوتی. دنیاوی طور پہ نہیں کہ مجھے پیسہ مل جائے, میری بیماری دور ہو جائے, میرا ویزا لگ جائے, میرا پاسپورٹ مل جائے تو میں اس کو شیخ بناؤں گا. عجیب عجیب کو پھوکے مار رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے. میرے کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے. جو نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھے اس کو بولو ہاں ہو کرے تو اس کو بنا دے. عجیب حق ہے. جو حق ہو حق حقوق کا نعرہ لگا ہو یار, یہ بڑے مشہور ہیں. نماز ایک نہیں پڑھتا, وضو کے مسائل اس کو پتہ نہیں ہے, پاک کیسے ہوتا اس کو یہ نہیں پتا, بال کتنے بڑے شریعت نے بولا یہ نہیں پتا, 2 انگوٹھیاں پہن لی, 2 ادھر بولے بابا پہنچا ہوا. That's why we are in problem. Seriously, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ پیر بنایا کیوں جاتا ہے. ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے بنایا جاتا ہے. اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین. Usually when a person passes away, the benefit which are gained from him also come to an end. But the case of intimate bondsmen of Allah is contrary to this. These holy people, not only in their apparent life, benefits the creation of Allah and fulfill their wishes, but their act of granting and fulfilling the wishes of people continue even after their demise. The afflicted, grieved and helpless one, people who wish to have children, and those whose diseases have been declared incurable by doctors and Hakim, and thousands of other people who wish to get rid of sins come to their astanas and their needs are fulfilled. Khwaja Muinuddin Chishti Rahmatullah is a great example in front of us. Great saint of Allah. As long as he was alive, he continued to benefit the creation of Allah Almighty. And today, after several hundred years of his apparent demise, his door of blessing is still open to his devotees and followers in the same way as it was in his blessed life. He, Rahmatullah alayhi, is still dominating the hearts of the people today. By the command of Allah, he bestows cure and help upon those who visit his luminous shrine. اور یہ ہے اللہ نے دیا ہے. یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر نا
جوڑنے والے بنے, جنہوں نے اپنی زندگی میں spread the love, affection, help, کہتے ہیں نا لوگوں کی مدد کرنا, پیار محبت جنہوں نے دنیا میں بانٹا نا, آج ان کے مزاروں سے بھی وہی مل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جنہوں نے دنیا میں نہیں بانٹا تو ان کے مزار بھی ویران ہیں. کیونکہ جو, یہ یاد رکھیے گا کہ جو جوڑتے ہیں نا ان کی قبریں بھی آباد ہوتی ہیں, اور جو توڑتے ہیں ان کی حویلیاں بھی ویران ہوتی ہیں. Look at these kings, look at these ministers and these people. You see many shahshahs there. Nobody go their grave. لیکن خواجہ صاحب, غوث پاک رحمت اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت داتا صاحب, ان کے مزاروں پہ آپ جائیں, انہوں نے زندگی میں پیار محبت بانٹا تو آج ان کے مزار سے بھی وہی مل رہا ہے. لوگوں کو جوڑنے والے بنے, لوگوں کو توڑنے والے بنے. پیار اور محبت بانٹنا چاہیے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ, alhamdulillah azza wa jal, the food would be so abundant at the blessed Astana of Khwaja Gharib Nawaz that the poor and needy from all over the city would come and eat until they were satisfied. When the servant would make a request for expenses, he would lift the edge of his prayer mat, beneath which by the blessing of Allah treasure was seen everywhere. He would ask his servant to take the required amount for that day langar. The servant would then take accordingly. ختم ہی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہیں. There is only one principle. Just become a true friend of Allah, true servant of Allah. Then you say how much blessing you will receive. Regarding the piety of Khwaja Gharib Nawaz rahmatullah alayh, it has been stated he used to be in wudu all the time. He would often be lost in the remembrance of Allah, keeping his eyes closed. One can judge his love for recitation and the pleasure of worship from this, that every day he would complete one Quran in the day and one Quran in the night. This is the love for Quran. Look at the life of Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Just in Ramadan he used to finish 61 Quran Pak. Imam Shafi'i alayhi rahmah used to finish 60 Quran Pak. One of the Buzurg of rahmatullah alayh, I was reading during Tawaf. When we go to Tawaf, we have a selfie like this. We going this. What's happening to Muslim now? This is the house of Allah. This is the respects and etiquettes. This is not the place to showing off. جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے وہاں پر کیا کرنے گئے؟ اللہ کو راضی کرنے گئے یا دکھاوے کے لیے گئے؟ سوچیں آپ. This Buzurg, just during Tawaf, he has finished 14,000 Quran Pak. During Tawaf. I'm not talking about the one Quran Pak. I'm not talking about the one Sipara. I just ask you, during the Tawaf, have you finished 10 surah? 5 surah? Even 3 surah of Quran? No. You're busy in something else. ہم بھول گئے کہ جانے کا مقصد کیا ہے. One of the person, he was crying, holding the ghilaf of Kaaba. He was crying so much that people looking at it and they start crying. And he was only saying one thing. Ya Allah, if my amal is not accepted in your court, then raise me blind on the day of judgment. تاکہ لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں یہ تو رحمتیں ملنے کی جگہ, یہ تم کیا بات کر رہے ہو, تم اس کو دیکھ کر لوگ رو رہے ہیں. And he's only saying one thing. جب لوگوں نے پوچھا تم کون ہو, اب وہ پتا ہے وہ کون ہے, who was that dressed personality. وہ کوئی میرا اور آپ کی طرح کوئی ہو, گناہگار جائے, کوئی الگ بات ہے. وہ تھے جن کے 40 ایئرز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے گزرے, جو 15 ایئرز تک روز رات کے قرآن پاک ختم کرتے تھے, جو روز آنا 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے, جو ماں کے پیٹ سے 18 سپارے حفظ کر کے پیدا ہوئے تھے, جن کے پیدا ہونے پہ ان کے علاقے میں 1100 اللہ نے لڑکے پیدا کیے اور سارے اللہ کے ولی بنے تھے, جو کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. سبحان اللہ. انا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. میرا اور آپ کے طواف کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ہم واپس آئے, زمزم لے کر آئے, کھجور لے کر آئے, ٹوپیاں لے کر آئے, جانماز لے کر آئے, دکھاوے کے کتنے لاکھوں گناہ لے کر آئے یہ یاد نہیں رہا. ہم نے غور ہی نہیں کیا عمرہ. پہلے یقین کرے when we were little, of course جو 45, 50, 60 کے اندر ہیں, ایک ٹائم گزرا ہے. You know that time when we see these naughty boys here, let's send them to Hajj, let's send them to Umrah. بندہ بدل جائے گا. And wallah, we've seen from our own eyes, he was the worst person. But once he went to Umrah,
for Hajj, when he came back, his life completely changed. وہ ہمیں نمازی دکھتا تھا, اور علاقے کا خراب بندہ تھا, وہ نیک بن کے آتا ہے. آج سال میں 3 دن حج کے عمرے کے, سال میں گروپ لے کے جاتے عمرے کے, حج بھی کر رہے ہیں. گوئنگ ایوری ایئر حج, ایک حج بھی نظر نہیں آ رہا سرکار, ایک عمرہ بھی نظر نہیں آ رہا. حج اور عمرہ ہوتا کیا ہے, کبھی معلوم بھی کیا ہے؟ What are the signs of the accepting Hajj? کہ پرسن پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. یہاں تو نہ گالیاں چھوٹی, نہ گناہ چھوٹے, نہ فلمیں چھوٹی, نہ ڈرامے چھوٹے, نہ دھوکہ چھوٹا, نہ غیبت چھوٹی, نہ جیلسی چھوٹی. ایک ٹائٹل لگ گیا کہ ہو کر آیا. Need to seriously think about yourself. کون سا حج اور کون سا عمرہ؟ اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے. آمین. Allah only like those who have taqwa. Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullah is such a blessed personality. Day one Quran and night one Quran. Upon the completion of every Quran, look at this. A voice from Hatib Ghaib would be heard that we have accepted your Quran, that you have finished. سبحان اللہ. قرآن ختم کرے اور آواز آتی کہ ہم نے تمہارا قرآن جو ہے وہ تم نے قرآن ختم کر لیا, تمہارا قرآن ختم کرنا قبول کر لیا. یہ ہوتے ہیں نیک بندے. He spent his nights in worship and days in observing fast. He would only eat a little dry bread after soaking it in water in the evening. He often offered Salatul Fajr with the wudu of Salatul Isha. He was so simple that he would wear clothes with patches, but they used to be neat and clean. That's how our pious predecessors. کہ شاید ہمیں اتنا یہ کہ ہم کو ہمارے کپڑے اچھے ہوں گے, امام اچھا ہوگا, 1-2 منٹ امام ماننے میں ایسا لگتا ہے کہ پہلی رکعت ہی چلی جاتی ہے. کپڑے صاف ہونے چاہیے, پیچز لگے ہوتے ہیں, دل نرم ہو جاتا ہے. ہمارا تو ذرا سا پوچھو یار, وہ چیریٹی ہو رہا ہے نا, بھی وہ FGR والے کر رہے ہیں, اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھیج دے رہے ہیں. یار جوتا ٹھیک نہیں, یار موروکو میں زلزلہ آیا, اللہ سینڈ دے. اوہ these clothes no good for us, send to Pakistan. اصل ثواب اس میں بھی ہے, لیکن کمال یہ ہے جو چیز آپ کو اچھی لگی وہ اللہ کے راستے میں دے. آپ کو پتہ اس کا کیا ہے, جو اپنے کو حاجت اور دوسرے مسلمان کو اثار کر دے نا, یہ جنت واجب کرانے والے ہمارے. ہم تو وہ چیز دیتے ہیں کہ جو بالکل ہی خراب ہے, وہ چیز دیں جو آپ کو پسند ہے, اس کا ثواب بھی کچھ اور ہوگا. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. The blessing of Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullah alayh, who was his عثمان ہاروانی رحمت اللہ علیہ, اس شیخ, ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں, بٹ ٹائم ہمارے پاس کافی شارٹ ہے. جیسے آخر میں یہ کہوں گا, ہی ٹریول فرام خواجہ صاحب ان انڈیا, ٹھیک ہے نا, came to India to spread Islam. He did not bring any kind of huge army, arrows, swords or any type of weapons with him at all. Rather, he brought with him Islamic culture, good manners and a good character, and he reformed the people through Quranic verses, blessed ahadith and the saying of the pious Muslim saint. In his blessed gathering, people's attention was focused on Sharia and Tariqah, Haqiqat and Marifah. 9 million non-Muslims accepted Islam. Subhanallah. Just his journey from Delhi to Ajmer. پتا چلا کہ یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کر بحث کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. پتا چلا لوگوں کو گالیاں دینے سے معاذ اللہ اس سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. غصہ کرنے سے اسلام نہیں پھیلتا ہے. اسلام محبت سے پھیلا ہے, اسلام پیار سے پھیلا ہے, اسلام اچھے مینر سے پھیلا ہے. The Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, the heaviest deed of the day of judgment will be your good manners. ہمارا حسن اخلاق کا ہے, مبلغ کا مسکرانا, مبلغ کا سلام کرنا, خندہ پیشانی سے ملنا, آپ کیسے ہیں, آئیے, مسکرا کر ملنا, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا. آج ہمارا کانسیپٹ ہی کچھ اور ہو گیا ہے. اسلام پھیلانا ہے تو محبت اور پیار سے. خواجہ صاحب کے بعد ایک بندہ آیا, and his intention to kill خواجہ صاحب because of the معرفہ of Allah Almighty. He judged کہ اس کی انٹینشن کیا ہے. He only said جو تم کرنے آئے وہ کر لو. ایسا اس کے دل کے اوپر بات لگی کہ اس نے خنجر پھینکا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ. These people are taqwa, جن کی زبان بھی جو ہے نا, taqwa is the root of every goodness. Try to adopt taqwa. Piety is the true basics of honor. Taqwa is the collection of 4 things. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu once beautifully said, just take these 4 things in the life.
الخوف من الجلیل، العمل بالتنزیل، القناعت بالقلیل، الاستعداد لیوم الرحیل. The fear of Allah, acting upon the Quran, being content with little, continuing to prepare for the hereafter. These four things are the connection of taqwa. شاید ہمارے اندر ایک بھی نہیں ہوگی. یہی چیزیں جو کامیابی دلاتی ہیں. کہاں ہے جو مل گیا اس پر راضی ہو جائے. You want to become a friend of Allah, three qualities. Khwaja Sahib Rahmatullah Alayhi mentioned generosity like the river, affection like the sun, politeness and humbleness like the earth. یہ تین چیزیں اپنا لیں. ہم تو پیسہ بھی دینا ہو تو بڑا بڑا نوٹ دیتے ہیں. جمعے میں آپ دیکھ لیں ٹک ٹک آواز آ رہی ہوگی. ریسٹورنٹ پہ ٹک ٹک نہیں آتی, نوٹ جاتے ہیں. نوٹ مشین جاتی ہے, تو نکلتا ہے کون سا, ایک پینی, دو پینی, ٹھک ٹھک ٹھک, چندہ جمع کر رہے ہیں, عرفان میں ٹھک ٹک آ رہا ہے. What is this? Love for the love, love for the wealth. Your income is written, your spouse is written, your career is written, the food you eat is written, your debt is written. The why we are living like this? Because we are in 21st century. ایک اور نعرہ ہے یار, آپ کو کیا پتا ذرا. We are in 21st century, so what? Our phone are wireless, our cooking are fireless, our car are keyless, our tires are tubeless, our food are fatless, our dresses are sleeveless, but mazat, our ladies are shameless as well. If you look all around, relationships are meaningless, no one caring about anyone. Our attitudes are careless, no one cares about anyone. Feelings, heartless. Education, valueless. Even the children, they are mannerless. اور آخر میں ہم یہ کہتے ہیں, as a person, as a Muslim background, we are speechless. What can we say? Because we are in 21st century. Inferiority complex. That's why we are in problem. And how? If you look, oh, look at the gora, kya fashion kiya hua hai. کوئی نوجوان پہنا ہوا ہوگا لمبی پونی ٹیل, لائک اے ڈونکی ٹیل. وہ یار کیا بات ہے جو پونی ٹیل باقی گھوم رہا ہے. ایئر رنگس, بینگلس, کس کے ہیں؟ یہ تو اور اللہ نے مرد بنایا تو مرد رہو نا. وہ چلتا بھی ایسے تو بولیں گے دیکھو عورتوں کی طرح چلتا ہو, لیکن خوش ہوتا ہے معاذ اللہ. تو شرم کی بات ہے. اور لوگ کہتے کیا ہے, جینس پہنے گا, ڈرٹی جینس, نام بھی ڈرٹی جینس. آپ جائیں بازار میں, ڈرٹی جینس نام ہے. کیا وہ ادھر سے پھاڑی ہوئی ہوتی ہے, فیشن. وہ جینس بھی ایسی ہوگی ایک جینس میں دو بندے آ جائیں, جوتا اتنا بڑا ہوگا کہ دو پاؤں آ جائیں. فیشن. وی آر ان انفیریورٹی کمپلیکس. اوکے لک ایٹ دس پرسن, ادھر زگ زیگ بنایا ہوگا, ایک ٹیٹو بنایا ہوگا, ادھر عجیب سی پونی ٹیل, ادھر وہ ککڑی والے ہیئر, اینڈ دین وی سے او لک ایٹ دیٹ پرسن. اینڈ اف آور مولانا صاحب, ماشاءاللہ گوہر صاحب, دیس برادر with white imama, beautiful beard, مولانا صاحب لوگ یہ بیکورڈ لوگ ہیں. یہ بیکورڈ نہیں ہے, آپ لوگوں کو پرابلم ہے. آپ احساس کمتری کا شکار ہیں. گورا پھٹی ہوئی جینس پہنے, وہ لوگ کیا بات ہے, وہ 20 سال پرانی کوئی چیز کرے, کیا بات ہے. اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے نا, من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. Those who love my sunnah love me, those who love me will be in paradise with me. Those who are following the footsteps of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we think they are the backward people. مولانا صاحب کہاں آپ ابھی تک 5th century کی بات کرتے, we are in 21st century. دیکھیں لوگ چاند پہ پہنچ گئے, people have reached to the moon. So what? If they have reached to the moon, so what? What's the big deal? It's still conflict. They have reached to the moon or not. But we are the ummah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the 1500 years ago جنہوں نے چاند کے ٹکڑے کر دیے. اب ان کو فالو کرو نا, اب ان کو فالو کرو جو کنفرم ہی نہیں چاند پہ پہنچے نہیں پہنچے. تو چاند پہ پہنچنا کون سا بگ ڈیل ہے یار. سو کیا ہو گیا, کائے کو احساس کمتری کا شکار ہے. Why we are inferiority complex? We need to come out from this. Every goodness is in Islam. Every beauty is in Islam. Every blessing is in Islam. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. جو کچھ بھی یہ سبب نہیں آتوں کے کرتو, شکوائے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے. دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. Because we are far away from Islam, that's why we are in this situation.
کوئی وہ چیز کر لے تو بولے یار کیا کمال کی چیز ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ اتنی اچھی تلاوت کرے، یار آپ تلاوت ہی کرتے رہتے، آپ کہتے تم انگلیوں سے کھاؤ، آپ کہتے زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ، آپ کہتے یہ کرو. ایک زمانہ تھا سنت کے مطابق کھاتا تھا مسلمان، پھر تھوڑا عجیب دور ہوا، کرسی پہ بیٹھنے لگا، تھوڑا عجیب دور ہوا، کھڑے ہو کے کھانے لگا، پھر تھوڑا عجیب دور ہوا، چل کے کھانے لگا، ٹائم آنے والا جوگنگ کرتے ہوئے کھا رہا ہوگا، اور ہم بولیں گے کیا بات ہے ترقی. پیپل ہیو ریچ ٹو دا نیوز آف گاڈ. ہمارے کو آ کے یہ سمجھاتے ہیں کہ یار مولانا صاحب لوگ چاند پہ پہنچ گئے، آپ اب بھی درس بخاری کر رہے ہیں، آپ اب بھی ختم قرآن کر رہے ہیں، آپ اب بھی نمازوں کی بات کر رہے ہیں. سیم کوشچن کوئی جا کر یہ نہیں پوچھتا، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے and when they say ڈاکٹر صاحب people have reached the moon, why you are sitting here? What would the reply of the doctor? He will say don't waste my time, when you open the hospital over there I will come, then call me, don't waste my time. بلڈر کے پاس جائے، بلڈر کو بولے یار you wasting your time here, people have reached to the moon, what will the reply? وہ کہے یار مجھے کام کرنے سے کائے کو ٹائم ضائع کر رہا ہے، جب چاند پہ تو بلڈنگ بنانا تو مجھے ٹھیکہ دے دے. یہی بولے گا نا. ٹیچر کے پاس جا کر بولے ان ایوری سیناریو ایوری، آپ پروفیشنلزم کی طرف بات کریں، انہوں نے یہی ریپلائی دینا ہے یار مجھے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو. لیکن ہم اتنے احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ ہم سے جب اسلام کی بات کی جائے، یار لوگ 21 سنچری میں چاند پر ہے اور آپ وہی بات کر رہے ہو. ہماری کامیابی اسلام کے ساتھ جڑنے میں، اسلام سے ہٹنے میں نہیں ہے. آپ کو کامیابی چاہتے ہیں، میرے آقا کی سنتیں اپنائیں. بہترین environment is the blessed environment of دعوت اسلام. یہ آپ کے سامنے ہے. Just in the last year more than 9,000 people accepted Islam on the hand of مبلغ دعوت اسلام. 9,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. اس وقت بھی فلسطین میں جو مدد کر رہی ہے وہ آپ کی دعوت اسلامی. اس وقت بھی موروکو کے اندر جو کام کر رہی ہے وہ آپ کی دعوت اسلامی موجود ہے. اس وقت بھی جو آپ کے ترکی سیریا میں آج بیک 2 days ago، آپ کو تو اپنی پڑی ہے لیکن دعوت اسلامی اس امت کا سوچ رہی ہے. 96 orphan houses we have built, 2 schools, 1 masjid and giving the keys to these people. We have launched another 300,000 houses کا پروجیکٹ. ایک اور کس کے لیے؟ یہاں کوئی ایک ہی چپنی نہیں دیتا ہے. FGRF دعوت اسلامی پورے گھر بنا کر لوگوں کو دے رہی ہے. سبحان اللہ. I was last month in Pakistan. You know what the unique thing FGRF Dawat Islami has done? Look, during the flood they have lost everything, and we have promised we will build houses. ہمارے promise کسی اور نہیں ہوتے کہ اعلان کیا اس کے بعد غائب ہو گئے. جو ہم بولتے ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں. We have announced 15,000 houses we will build for these people. Alhamdulillah, so far 6,000 houses has been built in Pakistan, اور وہ سارے جو ہے وہ لوگوں کو دے چکے ہیں جو کہ فلڈ میں جو سب کچھ کھو چکے تھے. اور یونیک تھنگ کیا کی دعوت اسلامی بھائی کسان 70% فارمرز فرٹیلائزرز جو ہے وہ وہاں پر یوز ہوتا ہے. اب جب فلڈ آیا ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، آپ کھانا بھی کھلا رہے ہیں، پانی بھی پلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پرابلم تھا وہ پاؤں پہ کیسے کھڑے ہو. I was there about a month ago. 18,000 acre lands کا فرٹیلائزر اینڈ سیڈز تاکہ وہ دوبارہ فرٹیلائز کر کے 18,000 acre لینڈ کو دوبارہ آباد کریں. more than 40,000 farmers کو آپ کی FGRF نے دیا ہے. 40,000 لوگوں کو دوبارہ ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. سبحان اللہ. This is your دعوت اسلام. سبحان اللہ. اپنے اسلام کے ساتھ جڑیں گے تو کامیابی ملے گی. اپنے اس کمپلیکس سے نکلے گا، اس کو فالو کریں گے تو کچھ ہوگا. ہماری ترقی، ہماری کامیابی 5ویں صدی کے ساتھ جڑنے کے اندر ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کتابیں، یہ اس کی تھیوری پلس مائنس ہوتی ہے. فورس آف گریویٹی، کاربن ڈائی آکسائڈ تو CO2 کا فارمولا یہ ہوگا، سلفیورک ایسڈ SO4 کا یہ ہوگا تو SO2 کا یہ ہوگا، نائٹرک آکسائڈ کیسے، یہ تھیوری چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن دنیا میں ایک کتاب ایسا ہی ہے جو 1450-1500 سال پہلے اور قیامت تک جس کے اندر نہ زیر زبر کوئی کم کر سکتا ہے اور جس کا نہ کوئی مفہوم چینج کر سکتا ہے، وہ قرآن پاک. ساری تھیوریاں دنیا کی چینج ہو سکتی ہیں اور آپ اس کو فالو کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں آپ اس قرآن کو پڑھیں جس کے اندر قیامت تک کی سچی خبریں موجود ہیں. اس میں آتے بندہ مر گیا پتہ چلا جھوٹی خبر تھی، یہ ہو گیا پتہ چلا جھوٹی خبر تھی. کائے کو جھوٹی خبر پڑھ کے آگے پہنچانا ہے؟ بہتر ہے کہ قرآن کی سچی باتیں پڑھیں، سچا رب کا کلام پڑھیں اور انشاءاللہ جنت میں جائیں. اللہ ہم کو دعوت اسلامی میں استقامت دے. آئیں گے اجتماع انشاءاللہ. Bring more people every day. 7 in Madri Kafi will increase the love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's the only thing you need to have,
love of the Prophet and the fear of Allah. Two things to make your life successful, inshallah. Sallu ala al-Habib. Sallallahu sallallahu astaghfirullah sallallahu سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں سید فضائل شاہ صاحب کا کہ ماشاءاللہ آج وہ برمنگھم سے آل ہوئے راچڈیل ہمارے لیے تشریف لائیں. آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ ان کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے, دنیا بھر میں سفر بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی میں ان کی بہت ساری خدمات ہیں. اس وقت ویلز کے نگران بھی ہیں اور FTRF جو دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یوتھ کے سطح پر, یہ اس کے نگران بھی ہیں الحمدللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کوئی فلڈ آتا ہے, تو آپ ان کو پہلے وہاں پر دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کی اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے لوگوں کی الحمدللہ یہ خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائیں. انشاءاللہ ان سے بعد میں ملاقات بھی کرتے ہیں, ان سے مزید برکتیں حاصل کرتے ہیں. آج انشاءاللہ سنتو برے اجتماع میں جو ہفتہ وار ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو, جو آج کی رات ہے, اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. سبحان اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے تو اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد حضرت احمد صاحبی علیہ رحمت الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون عظیم مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیں مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له
شافی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اللہم صل علی صل علی محمد محمد وانزلہ المقعد المقعد المقرب المقرب عندك عندك یوم القیامہ۔ یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا جزا اللہ عنا محمدا محمدا ما هو اہل اہل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چند اعلانات ہیں، سماعت فرما لیں۔ فیونرل سروس فنڈ جس کو ڈیتھ کمیٹی بھی بولتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل 4 فیبرری یہ فیضان مدینہ یہاں پہ انشاءاللہ ظہر کی نماز 1:30 ہوتی ہے، تو نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل یہ پریزنٹیشن ہوگی، یہاں پہ نئی لانچ ہوگی۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو اسلامی بھائی فیونرل سروس فنڈ کے ممبر بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ پریزنٹیشن اٹینڈ کریں، اپلیکیشن فارم لیں اور انشاءاللہ عز و جل آپ ممبر بن سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس 4 تاریخ کو انشاءاللہ ڈیوزبری میں بھی 4 کو وہاں پہ بھی لانچ ہو رہی ہے، پھر سنڈے انشاءاللہ عز و جل شافیلڈ میں اور ہالی فیکس میں بھی میرے خیال سے یہ انہیں اگلے 2 ہفتوں کے بعد لانچ ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کو جانتے ہیں وہ ممبر بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان جگہوں کی ڈیٹس آپ کو دے دیں گے، اور اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوست احباب کو اس فیونرل سروس فنڈ کا ممبر بنانے چاہتے ہیں تو آپ الحمدللہ ممبر بنا سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی سنا بھی ہوگا انشاءاللہ مانچسٹر میں الحمدللہ عز و جل ایک عظیم الشان دعوتeislami مدنی مرکز چابی تو ہمیں کافی عرصہ پہلے ملی تھی اور اس کی فائنل انشاءاللہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ اگر آپ کلی اختیار کے ساتھ یا قرض ازنا دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اجتماع کے بعد آپ اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نماز کورس الحمدللہ اسی فیضان مدینہ میں ہر سنڈے کو نماز ظہر کے بعد یہاں پہ ہوتا ہے، یہ 3ری ویک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انگلش میں یہ نماز کورس ہوتا ہے، آپ خود بھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں انشاءاللہ عز و جل، اور نماز صحیح پڑھنے کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ، سیکھیں اور نماز صحیح طریقے سے ادا کریں۔ مدنی قافلہ جو ہے اس ویکینڈ القبا مسجد روشٹل میں بھی سفر کرے گا، پھر 26، 27 اور 28 جنوری کو یہاں سے مدنی قافلہ ہڈرسفیلڈ کے لیے انشاءاللہ سفر کرے گا، تو آپ بھی ضرور مدنی قافلے کے مسافر بنیں۔ پیچھے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے نام لکھ رہے ہوں گے، آپ نے ابھی تک اگر مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا تو انشاءاللہ آج جاتے ہوئے جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اچھے ماحول کی برکتیں ہیں جو انسان کو تبدیل کرتی ہیں، اچھی چینجنگ لاتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلہ یہ وہ چیز ہے جو بندے کو الحمدللہ عز و جل چینج کر دیتا ہے۔
انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ بھی انشاءاللہ آج جاتے ہوئے اپنا نام ضرور دیں۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ پریسٹن سے اسلامی بھائی کلیکشن کے لیے انہوں نے جو نئی بلڈنگ لی ہے اس کے لیے تشریف لائیں گے، آپ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں ان کا تعاون فرمائیں۔ تعویذات یا تاریہ کا مکتب پیچھے لگا ہوا ہے، جاتے ہوئے اگر آپ کو تعویذات کی ضرورت ہے، آپ نے استخارہ کرانا ہے یا آپ نے دم کرانا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ مکتب پر تشریف لے جائیں۔ اسی طرح FGRF الحمدللہ بھی آپ نے مبلغ دعوت اسلامی کی زبان سے سنا کہ انشاءاللہ جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، جہاں بھی مسلمانوں کو کوئی مصیبت آتی ہے، تو الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ FGRF وہاں پر مسلمانوں کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور اس میں اپنا حصہ ملایا کریں۔ مکتب بھی پیچھے لگا ہوا ہے، اور مزید اس کے حوالے سے آپ کو معلومات چاہیے ہوں، اگر آپ بھی اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ذمہ داران سے آپ ضرور رابطہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل اب یہ ذکر پاک ہوگا، اور اس کے بعد دعا، صلاۃ والسلام، اور آپ کے لیے آج خصوصی طور پر لنگر بھی تیار کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله الله Allah
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم عاشقان رسول، آج کا جو بیان تھا اس کا خلاصہ میرے ناقص ذہن میں یہی بنتا ہے کہ جہالت اس وجہ سے ہم مسلمانوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے کیونکہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں، اور دین سے دور ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ علم دین سیکھتے ہیں نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امیر اہل سنت کی جہاں دیگر بے شمار دین کی خدمات ہیں، ان میں سے ایک کوشش آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ ہر ہفتے کو ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں. آپ بھی کوشش فرمائیے، اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس رسالے کو اردو نہیں پڑھ سکتے تو اس کو آپ سن بھی سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو علم دین بھی حاصل ہوگا. اس ہفتے کا جو رسالہ ہے اس کا نام ہے فیضان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ہم نے ایک شعر سنا ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو یہاں پہ کتنے ایسے بیٹھے ہیں جن کو ولی کامل کی نگاہ نے بدل کے رکھ دیا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پیر صاحب کی دعا ملے تو اگر آپ یہ رسالہ پڑھیں گے تو اس کی دعا پیر صاحب نے کیا ارشاد فرمائی، یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ فیضان غریب نواز پڑھ لے یا سن لے، اللہ اکبر، اس کے ایمان کی حفاظت کر اور اس کی ماں باپ سمیت بغیر حساب مغفر فرما. اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ داخل جنت ہوگا. آپ ضرور اس رسالے کو ضرور پڑھیے اور اس کی دعوت کو عام کیجیے. This time, brothers, it's time for dua. Please raise your hand and remove all the worldly thinking from your mind. I've got few messages for dua for Islamic sister. She passed away. May Allah subhanahu grant her jannah. Nabil bhai uncle in hospital. Amjad bhai nephew has a bypass. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عافیت دے جو اسپتالوں میں ہیں، اور خاص طور پہ جنہوں نے آج کے لنگر خواجہ خواجوان میں حصہ لیا، یہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ہو سکے تو اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو سکے تو ندامت سے جھکائیں. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا کریم یا ستار، یا غفار یا حنان، یا منان، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا شافع الامراض، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات. اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، سن ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار. آپ بڑی کشتی ہماری منجدار میں، ہاتھ اٹھائے ہیں تیرے دربار میں. ایک مرتبہ پھر یہ گناہگار، سیاہکار، بدکار، ہر طرح سے لاچار تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں. یا رب کریم، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا ایک ایک اس گناہ میں ہے. جس زبان سے دعا کر رہے ہیں یہ بھی گناہوں میں اٹی ہے. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی. زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو کرم یا الہی. بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ، کرم کر کرم کر کرم یا الہی.
ایک مرتبہ پھر یہ گناہگار سیاکار ہر طرح سے لاچار بندے تیری بارگاہ میں حاضر، یا رب کریم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ پچھلی جمعرات بھی آئے تھے، نیت کی تھی ہم نیک بنیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے، اس سے پہلے بھی یا رب کریم ابھی تک نیک نہیں بن سکے، زندگی کی شان ڈلتی جا رہی ہے اور قبر کا گڑھا ہمارا انتظار کر رہا، موت پہ موت دیکھتے جا رہے لیکن غفلت دور نہیں ہو رہی۔ اے مالک، یہ جتنے تیرے حبیب کے امتی یہاں جمع ہوئے ہیں مولا، سب کا آنا قبول کر یا رب کریم۔ کوئی دکھاوے میں بیٹھا، کوئی ویسے بیٹھا، جیسے بھی ہے تو جانتا ہے مولا، تجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے، لیکن تو خالق ہے، تو بالغ ہے، تو ہمارے دلوں کے حال جانتا یا رب کریم۔ جو گناہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، کنڈی بند کر کے کیے، اندھیرا کر کے کیے، کمرے بند کر کے کیے، موبائل پہ کیے، چھپ کے کیے، تو سب جانتا ہے وہ۔ کب گناہ ہو کہ مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہ ہو کہ مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ بولا رات سوتے ہیں تو گناہ کی پلاننگ کر کے، صبح اٹھتے ہیں تو گناہوں کی پلاننگ کر کے، یا رب کریم اتنا دل گندا ہو گیا کہ کوئی نصیحت کرے، کوئی سمجھائے تو اثر نہیں کرے، جو سمجھاتا ہے اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ بولا تھک گئے گناہ کرتے کرتے مالک، اب تو بہت آنے والی، کبھی بھی دنیا سے جا سکتے مالک، ماضی غفلت میں گزر گیا، حال بے حال ہے، اور آگے قبر کا گڑھا انتظار کر رہا۔ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا۔ یا رب کریم ہمیں پوری موت سے بچا لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، جو چھپ کے کیے ان کو بھی معاف کر دے، جو سب کے سامنے کیے ان کو بھی معاف کر دے، جو روشنی میں کیے، جو اندھیرے میں کیے، جو کنڈی لگا کے کیے، جو پردے ڈال کے کیے، سب کو معاف کر دے۔ یا رب کریم اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا کس کے در پہ جائیں گے مولا؟ اگر تو نے بھی دھتکار دیا تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مانتے گناہ ہو گئے، مانتے نافرمانی ہو گئی کہ مولا تیرے باغی نہیں ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے، تیری کتاب قرآن سے پیار کرتے ہیں مولا، مانتے گناہ ہو گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن تیرے حبیب کے امتی ہم پر کرم کر دے مولا، جو آیا اس کی مغفرت کر دے، جو آیا اس کی بخشش کر دے، ہم یہاں سے اٹھے تو مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے، اے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو سب سے بڑھ کر معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، ہماری آل اولاد کو معاف کر دے۔ یا رب کریم اگر تو نے دھتکار دیا تو کس کے در پہ جائے، اور کون ہے مولا؟ تو ماؤں سے زیادہ پیار کر دے، تیرے سامنے اعتراف کرے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے مولا، تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں بہت گناہگار ہے مولا، آج ہم یہاں سے جائیں تو نیک بن کے جائیں، فلموں ڈراموں کی عادت چھوٹ جائے، گانے بازوں کی عادت چھوٹ جائے، جھوٹ کی، غیبت کی، حسد کی، دکھاوے کی عادت چھوٹ جائے، بس ہم نیک بن جائیں، ہم مسجد میں آنے لانے والے بن جائیں، سنتیں اپنانے دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں، ہم داڑھی والے، امامے والے، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، بدری قافلے میں جانے والے، لے جانے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے، دلانے والے بن جائیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں۔ یا رب کریم آج ہمیں کھانے کی لذت آتی ہے، سجدوں کی لذت نہیں، آج ہمارا دل مسجد میں نمازوں میں نہیں لگتا، گناہ کی جگہ بڑا لگتا ہے، ہمارے دلوں کو اچھا کرتے ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، مالک اعتراف کرتے ہیں اچھے نہیں ہیں، اور باقی کو بولا آئے دن راتیں اٹھ رہی ہے،
کسی کی لاش جل جاتی ہے، کسی کی پھٹ جاتی ہے، کسی کی ٹکڑے ہو جاتی ہے، تو کسی کی لاش پہچانی بھی نہیں جاتی. اے مالک کسی کی لاش تو بدبو چھوڑ دیتی ہے. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک. یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں یا رب. یہ کرم کر دے تو میں شاد اے مولا جو ہے سب کو بخش دے. ہماری بخشش ہم سے حساب نہ لینا. تیری قسم تو نے حساب لیا ہم برباد ہو جائیں گے. بولو ہمیں حساب دینے کی طاقت نہیں ہے، بس اپنے کرم سے بخش دینا. ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے. جن کو تو بلا حساب جنت دے گا ان میں ہمارا نام لکھتے ہیں. شب جمعہ بھی یہ دعائیں قبول ہوتی ہے، لاکھوں کو تو جنت عطا کرنا. مولا ہمارا نام بھی لکھ دے. تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئی. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. مولا تو چاہے تو ہمارے گناہوں کی گندگی دور ہو جائے، ہمارے دل اچھے ہو جائے. تو کرم کر دے. مولا ہمیں نیک بننا نہیں آتا، لیکن تو بنانے پر قادر ہے. ہمیں نیک بنا، ہمیں عاشق رسول بنا دے. ہمیں دکھاوے سے بچا، حب جاہ سے بچا. ہمیں اخلاص 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 کی دولت عطا فرما. ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما. ہمیں مخلص عاشق رسول بنا دے. چلتا پھرتا سنتوں کا پیکر بنا دے. مدنی قافلوں کا مسافر، نیک اعمال کا عامل بنا دے. ہمیں امت کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے آقا کی دکھیاری امت کی مدد فرما. ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. غیر مددگار پیدا فرما. ہمارے عراق، افغانستان، لیبیا، شام، مصر، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا رب کریم تو اپنے حبیب کے صدقے سے مسلمان کو دوبارہ عروج و ترقی عطا فرما. ہمیں نیک اور ایک کر دے. دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما. یا رب کریم مدینے کی عبادت حاضری عطا فرما. آنے والے سال حج کی سعادت عطا فرما. بار بار میٹھا مدینہ دکھا. بار بار حج عمرے کی سعادت عطا فرما. طواف کعبہ عطا فرما. زمزم کے جام نصیب فرما. صفا مروہ کی صحیح عطا فرما. اے مالک کو مولا جو اس وقت طواف کعبہ کر رہے ہیں ان کے صدقے ہمیں بھی کرنا. عرصہ ہوا مدینہ دیکھے، عرصہ ہوا مدینہ دیکھے. مالک تو کرم کرے گا تو کرم ہوگا. مولا ہمیں اس سال مدینے کی عبادت حاضری عطا کرنا. یا رب کریم ہمیں میٹھا مدینہ دکھا. سنہری جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمیں مسلمان دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر مزید دین کی خدمت کی توفیق ہے. امیر علیہ سنت کا سایہ، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ تاج قائم کرنا. جن اسلامی بھائیوں نے لنگر میں حصہ ملایا ان کو برکت عطا فرما. ہمارے اجتماع مجلس اور جتنے بھی ذمہ داران کوشش کر رہے ہیں یا رب کریم ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں زوال نعمت سے بچا، عزتوں کے عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. جن کے گھروں میں بچے ہیں بچیاں اچھے عزت کرنے والے رشتے عطا فرما. یا رب کریم سب کی پریشانیاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، قرضے دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے، بیجا مقدمے بازیاں دور کر دے، گھریلو جھگڑے دور کر دے. اے یا رب کریم ہم سب کو آنے والے رمضان کو خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا ہمیں خاص طور پہ جو دکھیانی امت ہے آقا علیہ السلام کی اس کی مدد کی توفیق عطا فرما. ہمارے عرفان بھائی کے ریجن میں مدد فرما، مددگار پیدا فرما. ہمیں عرفان بھائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. خاص طور پہ مانچسٹر کی بلڈنگ پہ جو قرضہ ہے مولا غیب سے مدد فرما، مددگار پیدا فرما. ہمیں تیرے دین کی خدمت کی سعادت عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار حرم اے شہنشاہ
شاہدی تاجدار حرم اے شہن شاہدی تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ